بیلٹ اینڈ روڈز کے آئیڈیا پر چینی صدر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈز کے اعلیٰ سطحی فورم سے خطاب۔ کابی آرائے ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان چین کے ترقیاتی ماڈل سے بے حد متاثر ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ اور دباؤ کے چیلنجز درپیش ہیں۔ مربوط روابط ہی عوام کی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا بی آر آئی اور سی پیک کے 10 سال مکمل ہو چکے۔ سی پیک کے تحت $25 ارب سے زائد کے 50 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ پاکستان کا ہتھیاروں کے نظام ابابیل کا کامیاب تجربہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ تجربہ میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں استحکام اور ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے۔ مختلف ڈیزائن تکنیکی پیرامیٹرز کا جائزہ لینے کے لیے تجربہ کیا گیا۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد لینڈ کریں گے۔ کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے۔ نواز شریف کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ حفاظتی ضمانت کی درخواست ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں دائر کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو ایفیڈرن کیس سے بری کر دیا۔ لیگی رہنما کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار۔ حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ 11 سال سے یہ کیس بھگتا، 11 ماہ کی قید بھی کاٹی، مجھے 2 انتخابات سے باہر رکھا گیا۔ شیخ رشید اب الیکشن میں آئے گا تو اب الیکشن میں مقابلہ ہوگا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا یہ اس جھوٹ سے بریت ہے جس کا سامنا نواز شریف کو کئی برس تک کرنا پڑا۔ اسلام آباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے ٹیلیفونک گفتگو کرانے کی اجازت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اپنی نگرانی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے ٹیلیفونک گفتگو کروانے کی ہدایت۔ 21 اکتوبر کو مزید سیاسی رہنماؤں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ راولپنڈی سے اہم سیاسی خاندان کی آئی پی پی میں شمولیت متوقع۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی پر آئی پی پی بڑا سرپرائز دے گی۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کی حدیں بھی پار کر چکا۔ غزہ میں زخمیوں سے بھرے اسپتال پر بمباری کر دی۔ زخمی بچوں اور خواتین سمیت 500 فلسطینی شہید، سینکڑوں شدید زخمی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے تجاوز کر گئی۔ 13,000 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی سطح پر اسرائیل کے اسپتال پر حملے کی مذمت۔ اینٹونیو گوتریز نے کہا کہ اسپتال پر اسرائیلی حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسپتال مقدس ہیں اور ان کی ہر قیمت پر حفاظت کی جانی چاہیے۔ حماس کے حملے اجتماعی سزا کا جواز نہیں ہو سکتے۔ اسپتال پر حملے کی وجہ سے اردن، مصر اور فلسطینی صدور نے خطے کے دورے پر پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات منسوخ کر دی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک غزہ میں خوفناک صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے میں بچ جانے والے 1.5 سال کے بچے نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹرز نے دہشت سے لرزتے بچے سے بار بار پوچھا کہ کیا دیکھا؟ بچے نے 2 بار لفظ ادا کرنے کی کوشش کی مگر کچھ بول نہ پایا۔ ڈاکٹر نے گود میں اٹھایا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی دورے پر اسرائیل آمد۔ ایئرپورٹ پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور صدر کو گلے لگایا۔ امریکی صدر اسرائیلی فورسز اور حماس کی جانب سے قیدی بنائے جانے والوں کے خاندانوں سے ملاقات کریں گے۔ عالمی برادری کی ناراضی پر اسرائیل کا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار۔ وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ اسپتال اسلامی جہاد کے راکٹ کا نشانہ بنا۔ عالمی میڈیا نے اسرائیلی دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غزہ اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت۔ اندھا دھند حملے ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی بم حملے پر رد عمل۔ کہا بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور اجتماعی سزا کا یہ دور فوری بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل کا غزہ میں اسپتال پر گھناؤنا حملہ اپنے دفاع کا عمل نہیں ہے۔ فلسطینیوں کا ان کے گھروں سے جبری انخلا ختم کیا جائے۔ انسانی امداد بغیر رکاوٹ کے غزہ تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی بھی اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی مذمت۔
کہا اسپتال پر حملے میں زیادہ تر بیمار زخمی افراد مارے گئے. تازہ واقعہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا تسلسل ہے. کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی افغانستان کے خلاف بیٹنگ جاری. 4 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنا لیے.